تلاوت کی عادت ڈالنا، ذکر الہی کی عادت ڈالنا، دعاؤں کی عادت ڈالنا، حسن سلوک کی عادت ڈالنا، حقوق کی ادائیگی کی عادت ڈالنا، زبان کو جھوٹ سے کلیتاً پاک کرنے کی عادت ڈالنا، صاف اور سچی بات کی عادت ڈالنا، قول سدید کی عادت ڈالنا، یہ سارے مواقع ہیں روزے کے لیے۔ پس جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو صرف منفی پہلو نہیں رکھنا، بلکہ اس مثبت پہلو پر بھی نظر رکھیں، اور یہ دروازے کھولیں گے تو کھلیں گے نا۔ اگر آپ نے اپنے حواس خمسہ میں سے ہر ایک کے لیے اس عرصے میں نیکی کے دروازے نہ کھولے تو جہنم کے دروازے تو بند کر رہے ہوں گے، لیکن بے مقصد اس کے بدلے کوئی نیکی کا دروازہ نہیں کھول رہے ہوں گے۔ بس مراد یہ ہے کہ بدیوں کے ہر بدی کے بدلے ایک خوبی پیدا کرو، ہر بدصورتی کے بدلے ایک حسن پیدا کرو، اور 30 دن مسلسل اس جد و جہد میں گزار دو کہ تمہاری بدیاں چھٹ کر پیچھے رہ جائیں اور تمہاری نیکیاں رمضان کی برکت سے بڑھتے بڑھتے نمایاں ہو کر غیر معمولی چمک کے ساتھ آگے بڑھیں، اور ہر رمضان جو گزرتا ہے وہ پہلے سے بہتر حالت میں تمہیں پائے۔ یہ مقصد ہے روزے کا، اور جماعت احمدیہ کو اس طرف خصوصیت کے ساتھ اب توجہ کرنی چاہیے، بلکہ وقت ہے کہ اس کے متعلق جہاد شروع کیا جائے عالمی پیمانے پر۔ جس طرح عبادت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم باقی سب کو غیر معمولی طور پر پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اسی طرح روزے کے میدان میں بھی انشاءاللہ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم نے لازماً باقی سب دنیا کے مسلمان کہلانے والوں ہوں یا دوسرے ہوں، سب کو پیچھے چھوڑ دینا ہے۔